اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ طواف یعنی ان دونوں کے درمیان میں سعی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کرے یعنی اپنے خوش ہو کے کرے تو کوئی بھی بھلائی کا کام، تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاکرن کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، شاکر، جیسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کسی کا، تو جب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بڑا قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں، اور انہیں شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں وہ تو الحمدللہ وہاں کی زیارت کر چکے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہاں پر جانا نصیب کریں۔ صفا اور مروہ کو صفا اور مروہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں روایات ملتی ہیں کہ صفا کا نام اس لیے صفا رکھا گیا ہے کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے۔ جب آپ آسمان سے اترے اور زمین پر آپ تشریف لائے تو آپ جو پہاڑی صفا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کا نزول ہوا تھا، اور ان کا ایک نام جو ہے وہ صفی اللہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی اللہ بھی کہا، تو جس کے متعلق قرآن کریم میں بھی ہمیں سورہ آل عمران میں ملتا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی مصطفیٰ ہیں۔ اصطفیٰ اللہ نے کہا نا، اصطفیٰ، تو اسی لیے اس پہاڑ کا نام بھی پھر صفا ہے، اور مروہ پہاڑی کا نام اس وجہ سے مروہ ہے کہ اس پر کہتے ہیں کہ جناب حوا علیہ السلام جو ہیں وہ اتری تھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تھا، اور عربی میں عورت کو امراہ کہا جاتا ہے، امرات، تو یوں اس کا نام جو ہے وہ مروہ رکھا گیا۔ لیکن کیا بس یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں کہہ کر مخاطب کیا اور قیامت تک ان کے درمیان چکر لگانا ہر حج و عمرہ کرنے والے پر واجب قرار دے دیا؟ نہیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی یعنی کوشش کرنا، ایک ماں کی کوشش اپنے پیاس سے بے حال اور تڑپتے بچے کے لیے پانی کی تلاش کی کوشش، اور اللہ کو وہ کوشش اتنی پسند آئی کہ اسے حج کے اہم ارکان میں اس نے شامل کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ جو کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کو تا قیامت یاد رکھا جائے۔ اللہ اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں فرماتے ہیں نا کہ جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان ہے، شاکرن، یعنی اللہ قدر کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں کتنا آپ کا اخلاق شامل ہے یہ کون جانتا ہے؟ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر ہماری کتنی خوشی، کتنا اخلاق، کتنا پیار، کتنی محبت چھپی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اب آگے آپ نے اسی فکرے کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور غور سے سارا واقعہ جو ہے وہ سننا ہے، کیونکہ اس کے اندر جذباتی پہلو بھی ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے عقیدوں کو بھی انشاءاللہ درست کرے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے
تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک یعنی طاقت پیدا ہوگی. آپ میں سے اکثر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے واقف ہوں گے، لیکن شاید اس طرح سے نہیں جس طرح سے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے. وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. لیکن یہ صفا مروہ کا جو کام ہے یہ جناب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے منسوب ہے، جو اس کو فضیلت حاصل ہے. تو جناب ہاجرہ کون تھی وہ خاتون کہ جس کے ایک عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرما لیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی جناب حضرت سارہ علیہ السلام، جو کہ ابتدا ہی سے ان کی ساتھی تھیں، ان کی غمخوار تھیں، دونوں نے ایک سفر کیا. تو راستے میں مصر کے علاقے میں جو ہے وہاں کے بادشاہ کی جو فوجیں تھیں انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے آگے پیش کر دیا. مصر کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا اور بہت ہی یعنی عجیب قسم کا تھا وہ. تو انہوں نے اس کو پکڑ کر جناب ابراہیم کو اور جناب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو جناب سارہ علیہ السلام جو کہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں، ان کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی. اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جو برے ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو جناب ابراہیم اور جناب سارہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ پروردگارا، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے جو اس شیطان سے ہمیں بچا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے پورے جسم کو شل کر دیا، یعنی وہ پیرالائز ہو گیا. تو اس نے گھبرا کر کہا کہ اے خاتون، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. کہتے ہیں کہ اس نے 3 مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش کی، یعنی جب وہ جناب سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ عذاب نازل کر دیتے. پھر وہ توبہ کرتا، گڑ گڑاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ٹھیک کر دیتے. اس نے 3 مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی طاقت بھی پھر چھین لی، یعنی تیسری دفعہ وہ اندھا بھی ہو گیا. اور پھر وہ جناب سارہ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں. تو جناب سارہ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ پھر ٹھیک ہو گیا. تو اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام کی کنیزی میں دے دی کہ بے شک یہ میری بیٹی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ اس محل میں رہنے کی بجائے آپ جیسی پاک اور پاکیزہ خاتون کی کنیزی میں رہے یا آپ کی خدمت کرے. یعنی اس کا دل اس طرح سے یعنی موم ہو گیا کہ اس نے جناب سارہ علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کی عزت کے لیے آپ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کو ہدیہ کر دیا، تحفہ دے دیا آپ کے ساتھ میں کہ یہ آپ کی کنیزی میں رہے گی یا آپ کی خدمت کرے گی. تو اس لڑکی کا نام ہاجر تھا، ہاجر، جنہیں آج ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. تو حضرت سارہ کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، جناب ابراہیم اور جناب سارہ کی اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے یعنی کہ کوئی ہمیں اولاد جو ہے وہ نواز دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے. جناب اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے یعنی محبت و شفقت کرتے جب پھر وہ دیکھتی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، جناب سارہ، تو ان کو عجیب سی بے چینی جو ہے وہ ہو جاتی. یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے سوتن کا وہ ایک ہوتا ہے عجیب سا وہ بہیویا، تو اس طرح سے جناب سارہ کو فیل ہونے لگا اور ان کا دل کڑتا کہ اللہ نے مجھے تو اولاد نہیں دی، اور اب جو جناب ہاجرہ ہیں ان کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل، تو گویا وہ دونوں جو ماں اور بیٹا ہیں وہ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے یعنی پیارے ہو گئے ہیں، ان کو ان سے بہت محبت ہو گئی ہے. تو جب وہ یہ ساری چیز دیکھتی تو وہ اس کو جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں ماں بیٹا کو کہیں چھوڑ کے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں کہاں چھوڑ کے آؤں.
تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سارہ کی بات مان لیجئے اور ان دونوں ماں اور بیٹے کو فلاں جگہ پر چھوڑ آئیے۔ اور وہ علاقہ جو ہے وہ مکہ کا وہ علاقہ بتایا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملتے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے سامان سفر باندھنے کو کہا، اور آپ اپنی پیاری بیوی اور پیارے بیٹے جو کہ بڑھاپے میں آپ کو ملے تھے دونوں کو ساتھ لے کر اس جانب چل پڑے جس کا اشارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا۔ تو جب آپ پہاڑوں کے درمیان نشیبی تھوڑے سے علاقے میں پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اے ابراہیم بس اسی جگہ پر آپ ان دونوں کو چھوڑ کر چلے جائیے واپس۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنا سر جھکایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ تسلیم ہو جائیے تو وہ فوراً مان گئی۔ انہوں نے ذرا برابر بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کیا کروں، کیوں کروں، کیسے کروں، اس طرح کا کوئی بھی سوال و جواب انہوں نے مجھ سے نہیں کیا۔ تو اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور جناب ہاجرہ علیہ السلام کو ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور دی اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بڑی تشویش سے پوچھا کہ اس جنگل و بیاباں وادی میں ہم کو کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سہارے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب ہاجرہ نے آپ کا بازو چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر میرا اللہ یہ چاہتا ہے تو میں اف بھی نہیں کروں گی، آپ جائیے، جو ہمیں یہاں تک لایا ہے ہماری نگہبانی بھی وہی کرے گا۔ میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ بات، لیکن ذرا خود کو اس جگہ پر رکھ کر تصور کیجئے کہ کتنا بڑا حوصلہ تھا اس نیک و پارسا خاتون کا، کہ جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، جنگل سا پھیلا ریگستان، آس پاس انسان کا کوئی تصور بھی نہیں، اور پھر اس جگہ پر دن بھی نہیں، ظاہرہ رات بھی ہوگی، تو پھر اکیلے خوف محسوس ہوتا ہے نا۔ لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے حکم پر ذرا برابر بھی جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور فوراً اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیا۔ اور آج ذرا ہم عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں، ذرا سی تکلیف پر ہم چیخ پڑتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، ہمارے اندر کچھ بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے، وہ بھی ایک خاتون تھیں اور اس پر ایک ننھے سے بچے کا ساتھ بھی تھا، تو کس قدر بلند حوصلہ تھا ان کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو جو پانی ان کے پاس تھا وہ کتنے دن تک جو ہے وہ چلا ہوگا، ایک مشکیزہ۔ جب وہ ختم ہو گیا اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تو بچہ پیاس اور بھوک سے تڑپنے لگا۔ ماں سے اپنے بچے کا تڑپنا اور رونا برداشت نہ ہوا تو جناب ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر ساتھ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی قافلہ، کوئی انسان نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے۔ تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ کیا کوئی انسان ہے یہاں پر، کوئی میری آواز کو سن رہا ہے؟ پھر وہ وہاں سے نیچے اترتی، ایک نظر اپنے بچے کو دیکھتی اور دوسری جانب پہاڑی پر چڑھ کر آواز دیتی کہ کوئی انسان ہے جو میری آواز کو سنے اور ہماری مدد کرے۔ اسی بے چینی اور کشمکش میں انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگا لیے۔ جب 7 چکر لگا لیے تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کی سیدھ میں اوپر جو ہے وہ کچھ پرندے زمین کا رخ کر رہے ہیں خول سا بنا کر۔ وہ بھاگیں کہ میرے بچے کو یہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اور جب بچے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے، پانی جاری ہو گیا ہے اور وہ کسی چشمے کی مانند ابل رہا ہے وہاں سے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ سے اس کے گرد ایک منڈیر سی بنا دی۔ تو جب انہوں نے وہاں پر ایک منڈیر سی بنا دی پانی کے ارد گرد اور زبان سے آپ نے کہا کہ زمزم ٹھہر جا، تو اللہ کے حکم سے وہ چشمہ وہیں پر جو ہے وہ ٹھہر سا گیا۔ انہوں نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا اور اپنے رب کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا اور پکارا کہ میں جانتی تھی کہ میرا اللہ
مجھے اور میرے بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب وہ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے پکار رہی تھیں، اور اب یہ معجزہ دیکھ کر ان کی اللہ کے لیے محبت اور یقین انتہا کو پہنچ گیا ہوگا۔ اور اسی جوش محبت میں جب انہوں نے سجدہ شکر کیا ہوگا تو اللہ کو بھی مزید ان کی اس ادا پر پیار آ گیا ہوگا، اور وہ چکر جو جناب ہاجرہ نے پریشانی کی کیفیت میں لگائے تھے، انہی چکروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے حج و عمرے جیسی عظیم عبادت میں صفا و مروہ کی سعی کے نام سے اس مناسک کو رکھ دیا کہ جب تک لوگ حج و عمرہ کرتے رہیں گے تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں یہ چکر بھی لگائیں گے اور ان کی یاد کو تازہ بھی کریں گے۔ اور ان چکروں یعنی صحیح کرنے کا خاص طریقہ ہے کہ یہ آپ نے صفا سے شروع کرنے ہیں اور مروہ پر جا کر ایک چکر پورا ہو جائے گا، اور اس میں بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فاصلہ دوڑ کر انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے، اور عورتیں ذرا تیز تیز قدم جو ہے وہ چلیں گی لیکن دوڑیں گی نہیں۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے یہ وہی جانتا ہے۔ جبکہ جناب بی بی ہاجرہ علیہ السلام تو ایک خاتون تھیں اور وہ دوڑی تھیں، لیکن جہاں پر مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ حیض کے دوران بھی عورت جو ہے وہ صحیح کر سکتی ہے۔ تو یہ سوال جب امام جعفری صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حج و عمرے کا رکن قرار دیا ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے بغیر وضو کے تو وہ نہیں کرنی صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جوتے اتار کے ہی وہ سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، لیکن جوتے بھی لوگ نہیں پہنتے اور جوتوں کے بغیر وہ کام انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ پانی جو اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری ہوا تھا وہ آج تک پیا اور پلایا جا رہا ہے، جسے لوگ آب زمزم کہتے ہیں۔ ایک یورپین لیبارٹری میں جب اس پانی کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ صرف پانی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے اندر ایک خاص تاثیر ہے جو دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں ہے۔ اور پانی یعنی باقی پانی اگر کچھ عرصے تک ایک جگہ پر پڑے رہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بری کثافتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن یہ پانی جتنی دیر پڑا رہے اس کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، یعنی یہ پانی تمام تر خوبیوں کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، جو بات شروع میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ آیہ کریمہ کے آخری الفاظ کہ جو خوش دلی سے نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے، تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ہاجرہ جو کہ ایک بڑے ملک کی شہزادی تھیں، انہیں کتنے بڑے امتحان میں ڈالا کہ انہیں ایک ایسی جگہ پر بالکل اکیلے رہنے کے لیے بھیج دیا کہ جہاں پر معذرت کے ساتھ آج کے دور کے مرد حضرات بھی نہ رہ سکیں اکیلے تنہا، لیکن وہ پاک و پاکیزہ اور حسین شہزادی نے اپنی خوشی سے اپنے رب کا یہ امتحان قبول کیا اور اسے بخوبی پورا کیا، اور اپنی زندگی کے کتنے سال وہیں پر گزارے، تو اللہ نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر ان کے شوہر اور ان کے اسی بیٹے کے ہاتھوں اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا، ان کی یادوں سے وہاں کے ماحول کو تر و تازہ رکھا، ان کے کاموں کو قیامت تک زندہ رکھا، ان کی نسلوں میں اپنے برگزیدہ بندے پیدا کیے، اور اپنی کتاب قرآن میں آخری فیصلہ بھی سنا دیا کہ بے شک ابراہیم و اسحاق، اسماعیل، یعقوب و یوسف کو ہم نے اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میری اتنی بات سے آپ سب مجھ سے متفق ہوں گے، لیکن اب میں آپ کو ایک اور فکر دینا چاہتی ہوں جو آپ کی سوچ کو اور آپ کے ذہن کو بیدار کرے گی انشاءاللہ۔ اب کھلے دل سے اور صاف ذہن سے اپنی سوچوں کو کربلا کی تپتی وادی میں لے جائیے،
اور بنی ہاشم کی پردہ دار خاتون، ان کی عورتیں، معصوم بچوں پر ذرا نظر کیجئے کہ مکے میں وہی خدا تھا جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کے لیے یعنی جناب اسماعیل کے لیے آب زمزم کو جاری کر دیا، اور کربلا میں بھی اسی محمد مصطفیٰ کے پیارے اور لاڈلے نواسے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا شہید کروا دیا۔ خدائے واحد دونوں جگہ پر ایک ہی تھا نا، اور بندے بھی دونوں جگہوں پر اس کے پیارے تھے۔ ایک جگہ خلیل کا بیٹا اسماعیل تھا تو دوسری جگہ حبیب کا بیٹا حسین تھا۔ وہاں پر جناب ہاجرہ کو آزمائش میں ڈالا گیا اور کامیابی پر زمزم پلایا گیا، اور ان کی یادوں کو تا قیامت نمونہ عمل بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ امت کا بھی ایک امتحان تھا۔ امام حسین علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت کامیاب ہو گئے اور جام کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن امت آج تک اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ جی ان کی یاد منا رہے ہیں تو منانی چاہیے، لیکن کچھ ان پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ تو اب میں آپ سب کو دعوت فکر دیتی ہوں کہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اگر جناب ہاجرہ کے جنگل و بیاباں صحرا میں رہنے پر راضی ہونے اور اپنے ہی بچے کی محبت میں پانی کی تلاش میں چکر لگانے پر اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ان کی یادوں کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کہا جا رہا ہے، اور بڑے ہی ذوق و شوق سے ننگے پاؤں اس جگہ پر والہانہ چکر لگائے جا رہے ہیں، تو پھر دوسری جانب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیوں، ان کی پیاری نواسیوں، ان کے خانوادوں، وہ بھی تو جنگل و بیابان میں اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے نا، اللہ کے دین کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو کیا اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی، یا ان کے اس کام میں کوئی نعوذ باللہ خلوص نہیں تھا اللہ کے لیے؟ کس کے لیے تھا وہ سب؟ اللہ کے لیے تھا نا۔ تو جب جناب ہاجرہ کا کام بھی اللہ کے لیے تھا، جناب زینب و کلثوم کا کام بھی اللہ کے لیے تھا، جناب ہاجرہ نے اپنے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تو وہ چکر آج تک ہم پر واجب ہو گئے، اور جناب رباب علیہ السلام نے جو اپنے اصغر کو پیاسا شہید کروا دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، تو کیا وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ کیا اللہ نہیں چاہے گا قیامت تک ان کا ذکر کیا جائے، قیامت تک ان کی یاد کو منایا جائے؟ میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، مجھے آپ جواب دیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ پھر یہ کیوں ہماری دوہری سوچ ہے، کیوں ہم اس طرح سے دو رخے ہو جاتے ہیں، کیوں منافقت ہے ہمارے اندر؟ ہم کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کے لیے تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر مقام ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، وہاں پر ان کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، ان کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسی یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ سے ہمیں یہ سوال کرنا ہے۔ اللہ ان کے اس کام کو اللہ کہہ رہے کہ شاعر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی ہمارا دل گناہوں سے بچتا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری آتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ شاعر اللہ کی تعظیم سے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے۔ تو ان ہستیوں کو تو اللہ کا قرب حاصل ہو چکا نا، انہوں نے اللہ کے نزدیک اپنے بہترین مقام کو پا لیا۔ اب ان کے ذکر اور ان کی یاد سے فائدہ ہمیں ہوگا، ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور ہمیں کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو تقوی سے بھرپور ہمیں کرنا ہے۔ انہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہم جناب ہاجرہ کی یاد نہیں منائیں گے تو جناب ہاجرہ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں منائیں گے
تو ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، ہم ان سب کا ذکر اگر کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سوچنی ہے، سمجھنی ہے، اور ہمیں فرقوں سے نکل کر ایک امت واحدہ بننی ہے، ایسی امت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، جو رسول اللہ کی امت ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہی پیغام آپ کو دینا تھا کہ تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا اپنے دلوں کو وسیع کیجئے، اپنے ذہنوں کو کھلا کیجئے اور کھلے دل سے سوچئے کہ آخر اللہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر کرو، اور اینڈ پہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں، اور ان سے اگلی 2-3 آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ آگے آیت سورہ بقرہ کی 159 آیت کریمہ، کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دیگر لعنت کرنے والے بھی سب جو ہیں لعنت کرتے ہیں ان پر۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اس کو بیان کر دیں، تو اللہ پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور پھر اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی وہ چھپاتے رہتے ہیں ساری زندگی اللہ کی نشانیوں کو لوگوں سے، اور لوگوں تک وہ بیان نہیں کرتے صحیح بات، اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو اللہ پر یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی پھر ان پر لعنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی ہوگی، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ اسی آیت کریمہ کے آگے یعنی صفا مروہ کی جو آیات ہیں اس کے ساتھ ہی 158 سے لے کر 162 تک یہ آیتیں ہیں، تو ان کو آپ ضرور پڑھیے، ان کو سمجھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے نازل کردہ احکام کو، جو اس نے اپنی کتاب میں واضح باتیں کر دی ہیں، ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ پھر دوزخ میں رہے گا، وہاں سے کبھی بھی وہ نکل نہیں سکے گا، نہ ہی وہاں پر اس کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پہلے اللہ کہتے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، تو ہے کوئی عقل والا جو اس سے سمجھے یا ان مثالوں سے پھر وہ ان مثالوں پر غور کرے، تدبر کرے۔ اور جب پوچھا گیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہ اللہ کی نشانیاں یعنی کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت اللہ کی نشانیاں ہیں، میری اہل بیت، میری آل اولاد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں جانتی ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے یہ بنائی ہے، اللہ کرے کہ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہمارے اندر جو ہے وہ اس چیز کا شعور پیدا ہو کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب ایک بات کھلی اور واضح ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ہم کیوں چھپاتے ہیں لوگوں سے، ہم کیوں اللہ کی لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ اسی کے متعلق جو ہے وہ تھوڑی سی بناؤں گی۔ تو اب یہ بہت لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ کی کتاب کو ہم سب اس کو سمجھنے کی، ہم سب اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔